طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ہے رونق کائنات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان امجد اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین آج آپ کو معروف ثنا خوان مصطفیٰ جناب خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف اور ان کے قائم کردہ مدرسہ جامعہ المصطفیٰ کی زیارت کراتے ہیں۔ ناظرین آج عزیزم محمد احسان صاحب کے ہمراہ چکوال کسی نجی کام کی وجہ سے جانے کا اتفاق ہوا۔ عزیزم محمد احسان کے اصرار پر موٹر سائیکل پر سفر کرنے پر اتفاق ہوا، جو کہ کافی حد تک خوشگوار بھی رہا، لیکن عزیزم محمد احسان بائک بہت تیز چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین للہ تا بچھال کلاں روڈ کی تعمیر نے ہمارے سفر کو اور بھی محفوظ اور محظوظ بنا دیا۔ بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں کو چومتے ہوئے بادل آنکھوں کو خیرہ کر دینے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ بچھال کلاں کی خوبصورت جھیل سیف الملوک جھیل کی عکس بندی کر رہی تھی۔ اگر حکومت وقت اس جھیل کو اپنی تحویل میں لے لے اور اس کی آرائش و تزئین کرائے تو یقین جانیے یہ دنیا کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام میں سر فہرست حیثیت حاصل کر لے۔ ناظرین خوبصورت مناظر دیکھتے دیکھتے خوبصورت ترین شخصیت کا تصور ہمیں تصوراتی دنیا میں لے گیا اور پھر یوں خالد صاحب کے مزار پر حاضری دینے کا ارادہ کیا۔ ناظرین ویڈیو کو طویل ہونے کے خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مختصر کر رہا ہوں اور اب چلتے ہیں پنجاب کے شہر چکوال جہلم روڈ پر چوہ سیدن شاہ چوک پر، جہاں ملک پاکستان کے عظیم ثنا خوان خالد حسنین خالد کے مزار شریف پر۔ سب سے پہلے عزیزم محمد احسان کے ساتھ قبر مبارک پر فاتح خوانی کی اور خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے رب العزت سے دعا کی۔ مزار سے ملحق مدرسہ جامعہ المصطفیٰ کی انتہائی خوبصورت عمارت آنکھوں کو ایسی بھائی کہ اس مدرسے کی زیارت کرنے کو دل بے تاب ہو گیا۔ ناظرین مدرسے کے محتمم جناب ضیاء الحق صاحب سے اجازت طلب کی، مگر ان کی محبت بھری گفتگو میں اس قدر محو ہو گئے اور جامعہ کے متعلق کچھ ضروری معلومات حاصل کی اور پھر جامعہ میں موجود مسجد کی زیارت کرنے کی خاطر جیسے ہی مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے تو حسین و جمیل مسجد کا نظارہ آنکھوں میں جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ مسجد کی دیواروں اور چھت پر شیشے کی ایسی خوبصورت ترین تزئین و آرائش کی گئی تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ کسی ماہر کاریگر کی عمدہ تخلیق ہے، جو شاید اس نے اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے فن تعمیر کا نمونہ تیار کیا ہے۔ ناظرین مسجد کے برآمدے کی دیواروں پر ایک جانب اللہ رب العزت کے اسم مبارک کو ایسی خوبصورتی سے شیشوں سے مزین کیا گیا ہے جو آنکھوں کو راحت و تسکین کا سبب بنتی ہے۔ سرگیدہ
دوسری جانب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی سجاوٹ کاریگر کی عشق رسول کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ والڑیا سانو تیرا سہارا سونی کملی۔ مسجد کے وسیع و عریض حال میں شیشے کے کام نے خوبصورتی کو اور بھی چار چاند لگا دیے ہیں۔ مسجد کے محراب پر شیشہ کاری کا کام کاریگر کی صلاحیتوں کا اقرار کرنے پر بضد تھا۔ مسجد سے باہر نکلنے پر مدرسے کے صحن میں ایک چھوٹا سا باغیچہ اپنی کشش کو ظاہر کرنے کو بے تاب نظر آیا۔ مدرسے میں کھیلتے ہوئے معصوم طالب علم ننھی کلیوں کے مانند مسکراتے اور اٹکیلیاں کرتے نظر آئے، جو ان کی معصومیت ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ناظرین، خالد حسنین خالد صاحب سچے اور پکے عاشق رسول تھے، اور ان کی آواز میں وہ لذت تھی جو رب کعبہ نے ان کو عنایت فرمائی تھی۔ شاید ہی کوئی اور ایسی آواز دور حاضر میں کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ ان کے مزار پر حاضری دے کر یقین جانیے کہ دلی تسکین نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے ان کی قبر مبارک پر کھول دے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ہوئے خیر سفینے دی مان غلامان دا وسے جھوک مدینے دیا کو مان غلامان دا مان غلامان دا وسے جھوک مدینے دی ہو مان وسے جھوک مدینے دی۔ او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دے رتبے نہ کوئی تولے، کیڑا یو دی ریس کرے جدے منہ